مصطفیٰ 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 الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عمرو بن مادی کریب رضی اللہ عنہ اننی بالنبی موقنۃ النفس وان لم ار النبی عیانا سید العالمین طرا وادناہم الی اللہ حین بان مکانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں اپنے اعتقاد اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ بلا شبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے افضل تھی، اور اس عنوان پر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے، نعتیں کہی ہیں۔ ان میں سے چند نعتیں آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ عمر بن ماد کریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ ظاہر ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت حاصل نہیں ہوئی تھی، آخری دور میں مسلمان ہوئے، اس سے پہلے انہیں زیادہ عرصہ آپ کی صحبت حاصل نہیں ہوئی۔ زبانی باتیں سنتے رہے، لوگوں سے سنتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں، آپ کی تعلیمات کے بارے میں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و سچائی کے بارے میں عمر بن ماد کریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے باتیں سنتے رہے۔ اور دیکھیں نصیبے کی بات، دیکھیں لوگوں سے باتیں سن کر تحقیقات کر کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ نعت کہی اور اس کا یہی عنوان ہے، یہی مطلب ہے۔ ایک طرف یہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے لوگوں سے تحقیقات کی، دور علاقے میں رہے، 9 سن ہجری میں مسلمان ہو گئے، اور دوسری طرف کفار مکہ وہ بدبخت جیسے ابو جہل، ابو لہب، کہ انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دیکھا، جوانی دیکھی، سیرت و کردار دیکھے، گفتگو سنی، کلام پاک اللہ کے نبی کی زبان سے سنا، لیکن اس کے باوجود بھی نعمت ہدایت سے محروم رہے۔ تو عمر بن ماد کریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش بخت ہیں، تو چنانچہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے اعتقاد کا، کہتے ہیں اننی بالنبی موقنۃ النفس وان لم ار النبی عیانا سید العالمین طرا وادناہم الی اللہ حین بان مکانا۔ میرے نفس کو، میری ذات کو یہ یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اگرچہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری طور پر نہیں دیکھا۔ دیکھیں نا، وہ اظہار کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر کہتے ہیں سید العالمین طرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کے، تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ وَأَدْنَاهُمْ إِلَى اللَّهِ حِينَ بَانَ مَكَانًا، اور ان میں رتبے کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں۔ لمبی نعت ہے، میں نے صرف 2 اشعار نعت کے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ دیکھیں نا ان صحابی کا عقیدہ، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ ایمان کے لیے شرط بھی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ ہمیں اعتقاد رکھنا چاہیے۔ جہاں میں یوں تو آنے کو ہزاروں انبیاء آئے، مگر اپنے نبی کی شان سب سے اوج پر نکلی۔ قطن بن حارثہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کہی ہے، اور وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں رأیتک یا خیر البریۃ کلھا نبت نزارا فی الارومۃ من کعبی اقمت سبیل الحق بعد وجاجہا
وَرَبَّيْتَ الْيَتَامَى فِي السِّقَایَةِ وَالْجَدْبِ۔ یہ ان کی نعت امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 2 کے صفحہ 255 پر ذکر کی ہے۔ لمبی نعت ہے، میں نے صرف 2 اشعار بیان کیے۔ وہ کہتے ہیں رأیتک یا خیر البریۃ کلھا نبت نضارا فی الارومۃ من کعبی، اے تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہترین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ کعب کے سب سے عمدہ اور بہترین انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ حسین ہیں۔ آپ نے حق کا راستہ کجی کے بعد سیدھا کر دیا، اور آپ نے سرسبزی اور قحط سالی میں یتیموں کی تربیت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک۔ تو ان میں کعب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں آتے ہیں، تو کعب کی طرف نسبت کی ہے قطن بن حارثہ کلبی نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی ہے کہ خلائق میں آپ سب سے زیادہ بہترین ہیں، سب سے زیادہ افضل، اعلیٰ اور اولیٰ ہیں۔ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ عائشہ مازنی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کہی اور کہا: یا سید الناس و دیان العرب الیک اشکو ضربۃ من الضرب۔ اس کا پس منظر سمجھیں۔ پس منظر یہ ہے کہ عائشہ مازنی، ان کی جو بیوی تھی نا، یہ کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے تو کہیں چلی گئی، اور بیوی کے حوالے سے انہیں پریشانی تھی۔ اپنی جو گھریلو یہ مشکل ہے اس کو حل کرنے کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولانا حلی نے بھی یہ کہنا: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ چنانچہ عائشہ مازنی اپنی گھریلو پریشانی کو حل کروانے کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور الفاظ کیا کہے جو کہ نعت بن گئی: یا سید الناس و دیان العرب، اے لوگوں کے سردار اور اے عرب کے زبردست حاکم، الیک اشکو ضربۃ من الضرب، کہ اللہ کے نبی میں اپنی بیوی کی آپ کے سامنے شکایت کرتا ہوں۔ پھر اپنا انہوں نے مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، اور آپ نے پھر وہ حل کروا دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ اپنی مشکل کو حل کروانے کے لیے پیش ہوئے، اور کتنے پیارے الفاظ کہے: یا سید الناس و دیان العرب۔ سیدنا عمر بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی، اور انہوں نے کہا: کتاب من الرحمن نور لجمعنا و اخلافنا فی کل باد و حاضری، اتا خیر من یمشی علی الارض کلھا و افضلها عند احتکار الذرائر۔ رحمان کی جانب سے زمین میں چلنے والوں میں سے سب سے بہترین شخص کی طرف ایک کتاب آئی ہے جو ہم تمام کے لیے اور تمام ملکوں کے لیے ایک نور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجات شدیدہ کے وقت بھی سب سے زیادہ افضل ہیں۔ یہ 2 اشعار میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہو کس طرح اس کی ہدایت کا اہتمام فرماتا ہے۔ یہ جو ان کا قبیلہ تھا نا جہینہ، دور جاہلیت میں بھی اس کے اندر کچھ خوبیاں تھیں، اور یہ تقریباً پورا قبیلہ پھر مسلمان ہو گیا۔ عمر بن مرہ جہنی کا جہینہ قبیلہ، یہ ایک وقت میں 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنا حرام سمجھتے تھے، یعنی ایک ہی انسان بیک وقت 2 بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ اسلام نے تو منع کیا نا، سورہ نساء میں ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ دور جاہلیت میں کچھ لوگ یہ عمل کرتے تھے، لیکن جہینہ قبیلہ والے لوگ اس سے پاک تھے۔ اسی طرح اور بھی کئی بری رسمیں جو تھیں ان سے جہینہ والے پاک تھے۔ تو یہ عمر بن مرہ جہنی سوئے ہوئے تھے، خواب آیا، دیکھتے ہیں نور نکلا ہے،
جو یثرب کی طرف گیا ہے، پھر ان کے علاقوں میں بھی آیا۔ پھر جب یہ نور انہوں نے دیکھا کہ حرم سے مکہ مکرمہ سے نکلا ہے، جس سے یثرب منور ہو گیا اور علاقہ جات منور ہوئے، ان کا جوہینہ علاقہ بھی منور ہو گیا، روشن ہو گیا، تو ذہن میں ایک جو ہے نا یہ تجسس پیدا ہوا کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ پھر تحقیقات کی، حج کے لیے ان کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، انہیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے۔ چنانچہ ان سے انہوں نے سوالات کیے، تعلیمات سیکھی اور مسلمان ہو گئے۔ اور یہ نور دیکھا تھا نا، تو اسی کا ذکر یہاں پہ کر رہے ہیں، کتاب من الرحمن نور لجمعنا واخلافنا فی کل باد وحاضری، رحمان کی جانب سے زمین میں چلنے والوں میں سے سب سے بہترین شخص کی طرف ایک کتاب آئی ہے جو ہم تمام کے لیے اور تمام ملکوں کے لیے ایک نور ہے۔ قرآن کریم یہ نورانیت پر مبنی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اس زمین پہ بسنے والوں میں آپ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اتا خیر من یمشی علی الارض کلھا۔ چنانچہ عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور اپنے علاقہ میں گئے اور جا کر انہوں نے تبلیغ کی۔ ایک شخص نے ان کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا اور اس نے بڑی بدتمیزی کی۔ عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف بد دعا کی اور اس سے دوچار بھی ہوا، نبینہ ہو گیا اور بھی اس پر بڑی سزائیں نازل ہوئی۔ تو یہ عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بعد سب سے افضل قرار دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی جو نعتیں ہیں نا، ان میں عملی مزاج ہے، ان میں تخیلات، بڑی معذرت سے جس طرح ہمارے ہاں چونکہ نعت کا باب بڑا ایک احتیاط والا باب ہے، نعت میں بڑی احتیاط ضروری ہے۔ نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر یا ان سے اونچا کرنا ہے، نہ آپ کے مقام کو کم کرنا ہے، یہ بڑی احتیاط ضروری ہے۔ صحابہ کرام کے مزاج میں یہ چیز تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی تربیت کی تھی۔ تو عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح خواں بن گئے، داعی بن گئے اور آپ کی نعتیں کہنے والے بن گئے۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں کہتے تھے، اس میں ان کا یہ اعتقاد ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حق، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ کے بعد وہ سب سے زیادہ افضل، اعلیٰ اور اولا مانتے تھے، اور یہی ہر مسلمان کا اعتقاد ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اس دار فانی سے اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے، تو اس وقت انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی اور کہا فَلَمْ نَرَ مِثْلَهُ فِي النَّاسِ حَيًّا وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْمَوْتَى عَدِيلُ أَفَاطِمُ إِنْ جَزَعْتِ فَذَاكَ عُذْرُ وَإِن لَّمْ تَجْزَعِي فَهُوَ السَّبِيلُ وَقُولِي فِي أَبِيكِ وَلَا تَمَلِّي وَهَلْ يَجْزِي بِفِعْلِ أَبِيكِ قِيلُ فَقَبْرُ أَبِيكِ سَيِّدُ كُلِّ قَبْرٍ وَفِيهِ سَيِّدُ النَّاسِ الرَّسُولُ۔ پس ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح لوگوں میں کسی کو زندہ نہیں دیکھا، اور نہ ہی فوت شدہ لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نظیر ہے۔ اے فاطمہ، اگر تم جزا فضا کرو تو تم معذور ہو، لیکن اگر نہ کرو تو یہی صحیح راستہ ہے، اور اپنے والد بزرگوار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہو اور دل تنگ نہ کرو۔ کیا کوئی بات آپ کے والد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کی جزا ادا کر سکتی ہے؟ یعنی کوئی بھی ادا نہیں کر سکتی۔ آپ کے والد بزرگوار کی قبر تمام قبروں کی سردار ہے، جس کے اندر لوگوں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے افضل تھی۔ انہوں نے اپنے اشعار میں، اپنی نعتوں میں اس اعتقاد کا اظہار کیا ہے، اور اس کے بارے میں اس عنوان پر بہت سے صحابہ کرام کی نعتیں موجود ہیں۔
حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی نعتیں ہیں، ان کے علاوہ اور صحابہ کی ہیں۔ چند ایک نعتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں تاکہ اس حوالے سے جو ہے نا ہماری عقیدت کا اظہار ہو۔ اگر تفصیلات اس کے بارے میں اس عنوان پر مزید نعتیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نعتیہ کلام بطور ماخذ سیرت طیبہ اس کتاب کو مطالعہ کریں۔ اس میں انشاءاللہ العزیز آپ کو اس عنوان پر اور بھی نعتیں مل جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ